شکریہ. سردار صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ایک ساتھی نے کال کر کے یہ کہا تھا کہ مشرف صاحب اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں جاتے. پہلی بات یہ ہے کہ محترمہ بھی ملک سے باہر رہی ہیں, اور خاص کر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ خمینی صاحب بھی ملک سے باہر رہے ہیں. وہ دوبارہ ملک میں واپس گئے تھے اور انہوں نے کس قسم کی سیاست کی. ان چیزوں سے ہٹ کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاسٹ میں سیاستدان بھی کہتے رہے کہ فوجی وردی اتار کر سیاست میں کیوں نہیں آتے. اللہ میاں نے ان کی یہ دعا سن لی کہ اب مشرف صاحب نے وردی اتار دیا اور انشاءاللہ سیاست میں آئیں گے. اور یہ قوم کی بھی خواہش ہے کہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور یہ واحد ایک فوجی جرنیل تھے, سیاستدان تھے جن کو اللہ کی ذات نے ہر قسم کا گفٹ دیا ہوا تھا. فوج کے علاوہ سیاست میں بھی وہ بہت شعور رکھتے ہیں, اور جو موجودہ سیاستدان ہیں ان سے بڑھ چڑھ کر وہ سیاست کو سمجھتے ہیں. میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ملکی جو حالات ہیں, ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, پاکستانی سمجھتے ہیں. میں ایک اور بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے لال مسجد کا حوالہ دیا, آپ نے مفتی کا حوالہ دیں گے یا دے دیا ہوگا. یہ آپ کو علم میں ہوگا کہ فرینچ انجینئر جو کراچی میں اگسٹا سمبرینیں تیار کر رہے تھے, جو انہوں نے 2 سمبرینیں تیار کی تھی اور تیسری تیار ہو رہی ہے, ان کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کو ذوالفقار علی بھٹو شہید میں جن کے لیے اسلحہ عراق سے بھی آتا تھا, اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید میں ان لوگوں کو یہ لوگ جو اسلحہ عراق سے وصول کرتے تھے, عراق کے سفارت خانے کے امبیسڈر کو ادھر سے نکال دیا تھا کہ آپ کے ہاں بلوچستان میں دوسرے ملکوں سے اسلحہ آ رہا ہے اور تخریب کاری ہو رہی ہے. میں یہ بات کہہ کر ختم کرنا چاہوں گا کہ مشرف صاحب انشاءاللہ پاکستان جائیں گے. وہ پاکستان کی اور دوسرے سیاستدانوں سے بہتر قیادت کر سکتے ہیں اور سیاست کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ مسجد کی ٹھیک ہے رضاکر صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. سردار صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا فہرست جو ہے الزامات کی کوئی تھوڑی سی لمبی ہے اور ہمیں ٹائم کم ہے, تھوڑا سا ہمیں اس پہ بھی ذرا بتائیں. چیف جسٹس آف پاکستان افتخار حسین چودھری, ان کو سیک کرنا کیوں اس وقت ضروری قدم اٹھایا گیا, اور کیا آپ کو لگتا نہیں یہ ان کی غلطی تھی؟ اور اگر یہ غلطی تھی تو پھر اس کے بعد 60 ججوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر دیا, اور کیا اب وہ ججز جو تھے ان کا کوئی ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں تھا, اب ان کو ہاؤس اریسٹ کر دینا, پھر اتنا لمبا اس کو ڈریگ آن کر دینا, کیا کہتے ہیں مشرف صاحب اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک میں جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا علم ہے, نمبر 1 تو صدر مشرف صاحب نے جو اس وقت کیا, ان کو ایک سمری پرائم منسٹر کی طرف سے وصول ہوئی. اور ایک کال لے لیتے ہیں, لاسٹ کال, اور اس کے بعد پھر السلام علیکم. جی کون؟ اچھا جی بتائیے کیا سوال ہے سر آپ کا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے, بالکل کلیئر آ رہی ہے. آپ کوشچن کیجئے ان سے. اچھا جی, میں ارسلان چوہان بات کر رہا ہوں ڈنمارک سے, اور میرا کوشچن کوئی نہیں ہے, میں نے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ذاتیات پہ نظریات پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور مشرف صاحب تو واحد بندے ہیں, وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کے جنہوں نے کبھی ذات کی بات نہیں کی, انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی بات کی ہے. اگر صرف اسی چیز پہ ہم پلیس کریں, باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ one day the world they gonna see the rise of Pakistan as a leader ہمارے مشرف صاحب ہوں گے. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو عامر بھائی میں آپ کی اس بات کو کلیئر کر دوں. تیری نظر میں کافر, تیرا دین نفس شماری, میرا دین نفس گدازی. دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے. دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا
होता कमली वाले, बनाए गए वो रफीउल मरातिब, कदम बोस उनके ही अर्ज़ो समा है। अगर वो न आते तो कुछ भी न होता, वजूदे दो आलम वही मुर्तज़ा हैं। कदम पड़ गए जब जहां में तुम्हारे, तो बरकत कदम